الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون صدق الله العظيم أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده کیا دیکھا نہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو شروع سے پیدا کیا، ثم یعیدہ اور پھر اسی کی طرف لوٹایا جائے گا، ثم یعیدہ پھر دوبارہ اسے پیدا کرے گا۔ ان ذلک علی اللہ یسیر اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، اور کہہ دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف بدأ الخلق دیکھو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو شروع سے پیدا کیا، ثم ينشئ النشأة الآخرة اور پھر اللہ ہی آخرت میں مخلوق کو اٹھا کر کھڑا کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء اور اللہ جسے چاہے عذاب دے دے اور جس پر چاہے رحم کرے۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ اور سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان فرمایا اور اپنی قدرت کو بیان فرمایا۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعے کا کچھ ابتدائی حصہ بیان ہوا تھا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ان معبودوں کی، ان مورتیوں کی عبادت نہ کرو، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ روزی دینے پر بھی قادر نہیں ہے، صرف اللہ کی عبادت کر لو، عبادت کر کے اس کا شکر ادا کرو اور تم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اپنی قوم سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو قوم اس بات کو جھٹلاتی تھی کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھنا، دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ جیسے آج کل کے کچھ لوگ ہیں، کچھ ایسے فرقے دہریے قسم کے جو انکار کرتے ہیں کہ ہم نے اٹھنا ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد تو حساب کتاب ہونا ہی نہیں ہے، وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے درمیان میں یہ توحید بھی بیان فرمائی اور اپنی قدرت بھی بیان فرمائی اور اس بات کو واضح بھی فرما دیا کہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا، دوبارہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرے گا، اٹھائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس کے بعد بھی آئے گا۔ درمیان میں یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو واضح کرنے کے لیے اور اس کو کچھ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ جب پیدا کیا ہے، مخلوق کو پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیدا کیا، تو پھر دوبارہ بھی وہ پیدا کرے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے کائنات کو جب بنایا ہے، نظام بنایا ہے، آسمان و زمین بنائے، انسان کا تو وجود ہی نہیں تھا، انسان تو تھا ہی نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹی کو لیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ مختلف جگہوں سے مٹی حاصل کی جائے، مختلف جگہوں سے مٹی لی جائے، اس کو جمع کیا گیا اور پھر اس مٹی سے مجسمہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور وہ مجسمہ بھی بنا کر اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیا، اس میں روح نہیں ڈالی۔ اب فرشتے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا اتنا بڑا مجسمہ ہے، کس کا مجسمہ ہے، اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ آدم علیہ السلام کا مجسمہ ہے، میں اپنا ایک خلیفہ دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں، میں اپنا ایک نبی بنا کر دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں، اور پھر اس کا مجسمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے براہ راست اس کو مٹی سے بنایا۔ براہ راست حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، اور پھر وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنانا تھا اس کے لیے، پھر وہ درخت کا پھل بھی انہوں نے کھایا، اللہ تعالیٰ نے منع بھی کیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا۔ پھر یہ تو سب اللہ کی طرف سے ہونا تھا کہ پھل کھائیں گے اور شیطان کے بہکاوے میں آئیں گے، اور پھر دنیا میں جانے کا ایک ذریعہ بنے گا، پھر یہاں سے مخلوق کی اور انسانیت کا آغاز ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام تھا، ایک سلسلہ تھا، پھر بھول ہو گئی، پھل کھا لیا، شیطان کی بات میں آگے ابلیس نے بہکا دیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا میں بھیج دیا، اور پھر دنیا میں آئے تو پھر ان سے آگے پھر نسل انسان چلی ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر دونوں کے ملاپ سے پھر آگے ان کی اولاد ہوئی ہے، پھر نسل در نسل چلتی چلی گئی۔ اور شروع میں آدم علیہ السلام کی جب شریعت تھی اس میں بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح جائز تھا، یعنی ایک حمل سے جو بچہ پیدا ہوا ہے پھر دوسرے حمل سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نکاح اس کے ساتھ ہوگا۔ تو اس طرح ایک نظام اللہ تعالیٰ نے چلانا تھا، تو اس موقع پر بہن بھائی کا آپس میں نکاح ہوا، اور پھر بعد میں پھر جیسے مخلوق بڑھتی چلی گئی، انسانیت بڑھتی چلی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نظام بھی تبدیل کر دیا۔ اب بہن بھائی کا نکاح حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح مخلوق کو پیدا کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو 3 طرح سے پیدا کیا ہے۔ ایک تو وہ مخلوق ہے جو براہ راست جو ہے گندگی سے پیدا ہو رہی ہے، مٹی سے، گارے سے پیدا ہو رہی ہے، کیچڑ سے پیدا ہو رہی ہے۔ جیسے کیچڑ کے اندر اب کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں، بارش ہوتی ہے تو درختوں کے اندر، پودوں کے اندر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر یہ پروانے آ جاتے ہیں، یہ اچانک آنن فانن بن جاتے ہیں۔ پھر ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اور پھر اس لمٹ میں یہ زندہ رہتے ہیں، ان کی وہ عمر پوری ہوتی ہے، پھر یہ مر جاتے ہیں، یہ ان کی قیامت ہوتی ہے۔ تو یہ بغیر نر مادہ کے ملاپ سے مذکر مؤنث کا سلسلہ ان میں نہیں ہوتا، یہ بس گندگی سے براہ راست پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر اپنی مدت اور وقت پورا کر کے پھر مر جاتے ہیں۔ اور دوسری قسم کی وہ مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست مٹی سے ہی بنایا، لیکن اس میں نر مادہ کا سلسلہ بھی رکھ دیا۔ جیسے مچھلی ہے، یہ اب پانی میں بنتی ہے، پانی میں پیدا ہوتی ہے، اور اس میں نر اور مادہ کا سلسلہ بھی ہے۔ پھر اسی طرح مینڈک ہے، یہ بھی پانی میں ہوتا ہے اور یہ بھی پیدا ہوتا ہے، ان میں بھی نر مادہ کا سلسلہ ہے۔ پھر تیسری جو بڑی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، جیسے انسان ہے، جانور ہے، چرند پرند ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اول تو مٹی سے بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کا آغاز ہوا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ براہ راست مٹی سے بنایا، اور اس لیے اب انسانوں کا جو نسب ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا ہے، تو اس لیے انسان کی نسبت آدم علیہ السلام کی طرف کر دی جاتی ہے کہ وہ ہمارے جد امجد ہیں، وہ ہمارے باپ ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کی طرف نسبت کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، کیونکہ سلسلہ وہاں سے چلا۔ آغاز میں جو انسان کا آغاز ہوا ہے، ابتدا میں جو انسان پیدا ہوا ہے وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا ہے، تو انسان کی نسبت مٹی کی طرف کر دی گئی کہ یہ انسان مٹی سے بنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بڑی مخلوق کو بنایا، ابتدا سے مٹی سے ہوئی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نر مادہ پیدا کر دیے، مذکر مؤنث بنائے، مرد عورت بنایا۔ جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے مذکر مؤنث بنائے،
اور پرندوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ رکھا، پھر ان دونوں کا ملاپ ہوتا ہے، مذکر مؤنث کا ملاپ ہوتا ہے، پھر نطفے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ تو یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں تو ان کو عام بنا دیا، وہ جس سے چاہیں اپنی خواہش پوری کرتے رہیں، ان سے بچے پیدا ہوتے رہے، لیکن انسان کا جو سلسلہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ رکھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے مقدس بنایا ہے۔ انسان کے رشتے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے محترم بنایا ہے۔ اب دیکھیں، ایک انسان ہے، ایک عورت ہے، مرد عورت ہے، اور مرد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے، اور اس کو حرام بھی کہہ دیا، کبیرہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرار دے دیا، اور فرمایا کہ اس طرح کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ غضب فرمائیں گے۔ تو یہ کبیرہ گناہ میں اس کو شامل کر دیا گیا کہ اب نکاح نہیں ہے، ایک غیر مرد ہے، غیر عورت ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو سے بات کرنے سے بھی منع کیا، دیکھنے سے بھی منع کیا، اس کو چھونا تو درکنار، بات کرنا دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ اب یہی مرد اور عورت ہیں، جب نکاح ہو جاتا ہے، نکاح کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے درمیان میں رکھا، اور اب نکاح کر کے یہی مرد اور عورت آپس میں معذب بن جاتے ہیں، پھر محترم رشتہ بن جاتا ہے۔ اب نکاح ہو جاتا ہے تو ہر کوئی ان کو مبارکباد بھی دیتا ہے، ہر کوئی خوشی کا اظہار بھی کرتا ہے، لیکن جب نکاح نہیں ہوا، ایک مرد کسی غیر عورت سے کو دیکھتا ہے یا اس سے کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے، ہر کوئی اس کو لعنت ملامت کرے گا، پورے علاقے والے اس کو برا بھلا کہیں گے، تو بڑا بدکار، بڑا بے شرم آدمی ہے، تو نے یہ حرکت کی ہے، اور اس کو ضد و کوب کیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں اس کا نکاح ہو جاتا ہے، اب ہر کوئی اس کو مبارک دے گا، ہر کوئی اس کو جو ہے مہذب طریقے سے دیکھے گا، ہر کوئی اس کو احترام کی طریقے سے دیکھے گا کہ اس دونوں کا آپس میں نکاح ہو گیا ہے۔ تو اب وہی مرد اور عورت جو نکاح سے پہلے جن کے لیے اللہ تعالیٰ غصے کا اظہار فرما رہے تھے، جن کے دیکھنا ایک دوسرے کو دیکھنے سے گناہ ہو رہا تھا، اب وہی مرد اور عورت اب ایک دوسرے کو نکاح کے بعد دیکھتے ہیں تو اس پر بھی ان کو نیکیاں ملتی ہے۔ مرد شوہر اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے۔ شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے، اس پر نیکیاں ملتی ہے، اجر ملتا ہے۔ تو دیکھیں نکاح سے پہلے کیا تھا اور نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات تبدیل کر دیے۔ تو یہاں سے اب نکاح کے ذریعے مرد اور عورت کا ملاپ ہوا، اور پھر وہاں سے اولاد پیدا ہوئی، بچے پیدا ہوئے۔ اب یہی عورت بچے کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک رکھتی ہے، اور پھر 9 مہینے تکلیفیں برداشت کرتی ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، اس کو کبھی الٹی آ رہی ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے، کچھ اس کو اچھا نہیں لگ رہا۔ بعض چیزیں تو وہ ہوتی ہیں کہ جس کے کھانے سے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن عورت قربانی دیتی ہے، صبر کرتی ہے، وہ چیز بھی نہیں کھاتی کہ میرے بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے، میرا بچہ ضائع نہ ہو جائے۔ اب دیکھیں کتنی اپنی ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، ابھی بچہ پیٹ میں ہے، ابھی وہ اپنے مدت پوری کر رہا ہے، لیکن اس کو پہلے ہی اپنے بچے سے محبت ہو گئی۔ آج تو دنیا شکل دیکھ کر محبت کرتی ہے، آج تو دنیا لوگوں سے محبت کرتی ہے دیکھ کر، سامنے دیکھ کر، شکل دیکھ کر، لیکن ماں تو وہ ہے جو اپنے بچے سے بغیر اس کو دیکھے، بغیر شکل اس کو دیکھے، بغیر اس کے وہ اس سے محبت کر رہی ہے۔ ابھی دنیا میں آیا نہیں، اس کی محبت اب سے شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ اور ماں کی اپنے بچے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اور یہ سارا سلسلہ نکاح کے ذریعے ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پاکیزہ نظام بنایا، تم آپس میں نکاح کرو، نکاح کو پھیلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے انسان کو بنایا، اور پھر قیامت تک انسان پیدا ہوتا چلا جائے گا، اور اس سلسلے سے نکاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ
مرد و عورت کو ملا کر ان کا ملاپ کر کے انسان کو پیدا کرے گا، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا معذب رشتہ بنایا۔ اب یہاں مرد و عورت کا جو نکاح ہو گیا، اب یہاں سے پھر یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، اب یہاں سے رشتہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں سے اولاد پیدا ہوگی، بچہ پیدا ہوگا، اب میاں بیوی جو ہے اس بچے کے لیے ماں باپ بن گئے، پھر یہ ماں باپ سے سلسلہ چلے گا، پھر آگے پوتے پوتیاں ہو جائیں گے، پھر آگے سلسلہ چلے گا، پھر یہ نانے نانی بن جائیں گے، پھر سلسلہ چلتا رہے گا، پھر ان کی اولاد آگے ہوگی، پھر ایک قبیلہ بن جائے گا، ایک فیملی بن جائے گی، ایک قبیلہ اور ایک خاندان بنے گا، پھر آگے نکاح ہوتے چلے جائیں گے، رشتہ داریاں بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مقدس رشتہ اور پاکیزہ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ انسانیت کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نکاح کا رواج عام کرنے کا حکم دیا ہے کہ نکاح کو فروغ دو، حرام طریقے سے اپنی خواہش پوری نہ کرو۔ آج یورپ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یورپ کے اندر نکاح کا کوئی تصور نہیں ہے، گرل فرینڈ کا ایک سلسلہ ہے، اور آپس میں دوستی ہوتی ہے، پھر ان کی اولاد ہوتی ہے، اولاد کو یہ نہیں پتہ کہ ہمارا باپ کون ہے، ہماری ماں کون ہے، پھر ان کا آگے کوئی سلسلہ ہی نہیں ہوتا۔ جیسے مسلمانوں میں رشتے ہوتے ہیں آپس میں، چچا ماموں ہیں، پھوپھی ہیں، بہن بھائی ہیں، یہ سلسلے مسلمانوں کے اندر ہیں، رشتے ہیں، لیکن یورپ میں آپ چلے جائیں وہاں آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ یورپ کے اندر یہ چیز نظر نہیں آئے گی، وہاں پر پھوپھی پھوپھا، ماموں مامی، چچا تایا، بہن بھائی، ماں باپ، اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے نکاح کو جو ہے ایک غلط کہہ دیا۔ ابھی یہ جو 8 مارچ کو ایک وہ ڈے منایا جاتا ہے، عورت آزادی مارچ، اب اس کے اندر یہی تو رواج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نکاح ہے ہی نہیں، نکاح آیا کہاں سے؟ گرل فرینڈ کا نظام ہونا چاہیے، عورت آزاد ہونی چاہیے، اور جو انہوں نے پلے کارڈ اٹھا رکھے ہوتے ہیں اس پہ عجیب و عجیب نعرے درج ہوتے ہیں جو قرآن و سنت کے سراسر مخالف اور قرآن و سنت سے بغاوت کے مترادف ہے، اور اس طرح کے نعرے وہاں درج ہوتے ہیں۔ ابھی 2-3 سال پہلے کی بات ہے، ایک بڑے میاں 70-80 سال ان کی عمر ہے، اور وہ بھی اس میں شریک تھے عورت آزادی مارچ میں، اور ان سے ایک میڈیا کے نمائندے نے پوچھا کہ آپ کیوں یہ آپ نے سلسلہ کیا ہے؟ کہا کہ ہم گرل فرینڈ کا نظام بنانا چاہتے ہیں، اسلام تو ظلم کرتا ہے مسلمانوں پر، عورتوں پر، اور نکاح کا تصور تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں تھا، یہ کہاں سے پیدا ہوا جب نکاح نہیں ہوا؟ یہ بات کرنے والا جو وہ 70-80 سالہ ہے، اس کو یہ نہیں پتہ میں کیسے پیدا ہوا ہوں۔ یقیناً وہ ہوگا جو حلالی نطفے سے پیدا نہیں ہوا ہوگا جو اس طرح کی بات کر رہا ہے۔ اور پھر یہی لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور اسلام کے نظام کو جو ہے، قرآن و سنت کے نظام کو جو ہے اس کو ظلم کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کا تصور ہی ہم نے نہیں دیکھا، نکاح کو ہم نے سنا ہی نہیں کبھی، اس طرح کی بات کر رہا ہے۔ ابھی یہ کل جو مارچ ہوا ہے اس کی ویڈیو ایک سامنے آئی، جب میں نے دیکھا تو اس میں وہ عورتوں نے اپنی شلواریں اور اپنے کپڑے بھی لٹکائے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ، اپنی شلواریں اور کپڑے وہاں لٹک رہے ہیں، اور میڈیا والے نمائندے اس کی تصویریں بنا رہے ہیں، سارے وہاں جمع ہیں۔ اب یہ کیا میسیج دیا جا رہا ہے؟ اس سے ان کا کیا میسیج دینا چاہ رہی ہے؟ یہ یقیناً وہ عورتیں ہیں جو یورپ کی تعلیم یافتہ ہے، جو مسلمان تو میں کہتا ہوں ہو ہی نہیں سکتی، کلمہ گو آدمی یہ بات نہیں کر سکتا، اور اس طرح کی جو ہے بات قرآن و سنت کے خلاف وہ کر ہی نہیں سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا۔ یہ یورپ کی تعلیم یافتہ عورتیں، اور ان کو یہاں پر لایا جاتا ہے، بلوایا جاتا ہے، اور پھر قرآن و سنت کے خلاف ان سے باتیں کروائی جاتی ہے، اور مسلمانوں کے خلاف سازش کر کے، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف سازش کر کے
مسلمانوں کو دین سے متنفر کیا جائے۔ تو یہ سلسلہ یہاں پر شروع ہے، اور ایک اور چیز سامنے آئی ہے کہ اس میں عورت آزادی مارچ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین اور گستاخی کی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے بھی آیا ہو وہ کلپ کہ اس میں ایک جھنڈا ہے، جھنڈے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ میں 9 سال کی تھی اور اس نے میرے ساتھ جو ہے 50 سال کی عمر میں نکاح کیا، مجھے زبردستی چپ کروا دیا گیا۔ آج بھی اس کی آواز، اس کی بات جو ہے مساجد سے گونج رہی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے۔ اب عام مسلمان اس بات کو نہیں سمجھتا، لیکن دشمن نے تو اپنا کام کر لیا، اپنی توہین تو کر دی، نبی کی توہین تو کر دی اس نے۔ 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 یا 55 سال کے قریب تھی، اور آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مساجد سے گونج رہا ہے، نہیں گونج رہا؟ اذان کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، نبی کا نام گونج رہا ہے۔ نبی کی باتیں، نبی کی احادیث، نبی کی تعلیمات آج بھی مساجد کے اندر، مدارس کے اندر بتائی جا رہی ہیں۔ تو نبی پر اعتراض کیا، نبی کی توہین کی، اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، ساری دنیا خاموش ہے، کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، نبی نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ اس میں کوئی حکمت ہوگی، اللہ نے کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کم عمری میں اگر نکاح کروایا ہے، اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، نبی نے اپنی مرضی سے تو نہیں کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریشمی کپڑے کے اندر تصویر لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کا نکاح صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ سے ہو جائے، اس کی تصویر دکھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح جو ہوا ہے یہ بھی اللہ نے عرشوں پہ کرایا ہے۔ اور اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے نکاح میں آئی ہے، اور اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے گھر کی باتیں بھی آگے دنیا تک پھیلانی تھی کہ نبی کے گھر کی زندگی کیسی ہے، گھر میں نبی کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ازواج مطہرات کے ساتھ سلوک کیسا ہے۔ بعد میں آنے والے لوگوں کو، امت کو بتانا تھا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ یہ سلوک کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح پیش آؤ۔ نبی اس طرح پیش آئے، کس طرح ہاتھ بٹاتے تھے، کس طرح گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ کھانے میں، برتن دھونے میں اور دیگر کاموں میں نبی ہاتھ بٹاتے تھے، نبی نے تعلیم دی ہے۔ اور یہ ساری باتیں بتانے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور تقریباً 2200 احادیث، 2200 احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں۔ وہ راویہ ہیں جنہوں نے احادیث جمع کر کے امت تک پہنچائی ہیں، جس میں گھر کی زندگی، گھر کے معاملات اور یہ ساری چیزیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے امت تک پہنچائی ہیں۔ اور سب سے پہلی فقیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی کے وصال کے بعد صحابہ، بڑے بڑے صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے اور ان سے رہنمائی لیتے تھے۔ جس چیز کا پتہ نہیں چلتا تھا، معلومات نہیں ہوتی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہنمائی لیتے، وہ ان کی رہنمائی فرماتی، صحابہ کو بتاتی، احادیث سناتی، نبی کے فرمان بتاتی۔ اس طرح تو نبی کی زندگی یہ دنیا تک پہنچی ہے، نبی کے گھر کے معاملات پہنچے، اور نبی کے ساتھ نکاح کم عمری میں ہوا ہے، اور کم عمری میں ذہن ذرا تیز ہوتا ہے، ذہانت تیز ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے یہ حکمت ہو کہ احادیث کو محفوظ کرنا، یاد کرنا حضرت عائشہ کے لیے آسان ہوگا، اس کو جمع کر لیں گی تو یہ ان کے لیے آسان ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کم عمری میں نکاح کروایا ہو، اور یہ گھر کے معاملات، گھر کی زندگی آگے امت کو پتہ چلے، تو آج اس پر تنقید کی جاتی ہے، یعنی اللہ کے انتخاب پر تنقید ہو رہی ہے۔
اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کے لیے انتخاب کیا، اللہ پر اعتراض ہے، اللہ کی بھی توہین ہو رہی ہے۔ یہ آزادی مارچ سے کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے، کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ اور ہر سال خرافات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے یہ کپڑے وپڑے لٹکانا اور یہ چیزیں نہیں تھی، اس دفعہ وہ بھی ہو گئی۔ پہلے کبھی توہین نہیں ہوئی، اس دفعہ توہین بھی ہو گئی۔ آگے جا کر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، بولنا چاہیے، اپنے طور پر لوگوں کو احتجاج کرنا چاہیے، اس کی مذمت کرنی چاہیے سوشل میڈیا پر، تاکہ یہ چیز نہ ہو۔ اور خطرہ ہے کہ آگے چل کر یہ بڑے کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں اور پھر ہماری نوجوان نسل نہ تباہ ہو جائے۔ یہ نکاح کا جو ہمارا رواج ہے، شریعت نے نکاح کو مقرر کیا ہے، یہ رواج نہ کہیں جا کر ختم ہو جائے۔ اور اس کے لیے کفر بڑا کوشش کر رہا ہے، یورپ اس کے لیے بڑی جو ہے بھاگ دوڑ کر رہا ہے کہ کس طرح صحابہ کو مشکوک کر دیا جائے۔ پہلے صحابہ کی توہین ہوتی رہی، صحابہ کو مشکوک کر دیا جائے، کیونکہ دین صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے، صحابہ لے کر آئے ہیں۔ جب وہ مشکوک ہو گئے تو دین مشکوک ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد پھر اس طرح نبی کی توہین کی جا رہی ہے۔ تو یہ سارے سلسلے پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں، اور حکومت کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے، انتظامیہ کو نوٹس لینا چاہیے۔ بہرحال اس چیز سے انسان کو محتاط رہنا چاہیے کہ کیا میسج دیا جا رہا ہے اور کیا مقصد ہے، اس کا انتظامیہ بھی اس کا نوٹس لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں، انسانوں میں نکاح کا رواج بنایا ہے، اور نکاح کے ذریعے انسان آگے نسل چلے گی اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ اور پھر ماں باپ کا آپس میں رشتہ بنا دیا، اور ماں باپ کے حقوق پر میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو بڑا عظیم بنایا ہے۔ اولاد محبت کی نظر سے دیکھے تو حج کا ثواب، مقبول حج کا ثواب، اولاد میں ان کی خدمت کرے، ماں کی خدمت کرے تو جنت ملے گی۔ تو یہ ساری چیزیں نبی نے آ کر بتائی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کفار اور مشرکین یہ اعتراض کرتے تھے کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا ہی نہیں جائے گا، دوبارہ پیدا ہی نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ بنایا انسان کو، مخلوق کو بنایا، تو دوسری مرتبہ اس کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ زمین میں چل پھر کر دیکھو، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بنایا ہے۔ اور آج دیکھیں کہ ایک انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، اور کبھی اس کا کوئی مسئلہ حادثہ ہو جائے، کبھی ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، کوئی ایسا مسئلہ انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے، ایک ڈاکٹر، ایک سرجن جو ہے اس کی ہڈی کو جوڑ دیتا ہے، اس کا ہاتھ جوڑ دیتا ہے، اس کا پاؤں جوڑ دیتا ہے۔ ایک انسان جوڑ سکتا ہے تو اللہ نہیں جوڑ سکتا؟ اللہ انسان کو دوبارہ کھڑا نہیں کر سکتا؟ اس نے ابتدا سے ہی بنایا ہے تو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کرے گا؟ آپ دنیا میں چل کے دیکھیں کہ دنیا میں اتنے پھل پھول، بوٹے، پودے، درخت، کھیتیاں، سب کچھ ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ ساری جب ختم ہو جاتی ہے، جب سردی کا موسم آتا ہے اس میں سارا کچھ سڑ جاتا ہے، درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، فصل کٹ جاتی ہے، سارا کچھ جل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر جب گرمی کا موسم آتا ہے، موسم بہار آتا ہے، پھر ساری چیزیں تر و تازہ ہو جاتی ہیں، پھر ساری پھل پھول بوٹے سب لہلہانے لگتے ہیں، پھر خوبصورتی کا منظر پیش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں بنا رہے، ایک دفعہ کٹ گئی فصل، پودے ختم ہو گئے، اب دوبارہ نئے سرے سے نہیں بن رہے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے، تو دوبارہ انسان کو اٹھانا کون سا اس کے لیے مشکل؟ آج کہتے ہیں کہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ انسان ایک گاڑی اب خود بخود نہیں چلا سکتا، خود بخود گاڑی نہیں چل سکتی، اس کے چلانے کے لیے ڈرائیور کی ضرورت ہے، انجن کی ضرورت ہے، پیٹرول کی ضرورت ہے، سب چیزیں اس کے لیے چاہیے، پھر وہ گاڑی چلے گی۔ کائنات کا نظام، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ سب ایسے ہی چل رہا ہے، بغیر ڈرائیور کے، بغیر چلانے والے کے چل رہا ہے۔ انسان یہاں سے تھوڑا غور کرے کہ کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے، اس کے لیے بھی تو چلانے والا کوئی ہے۔
اس کے لیے بھی چارجنگ کی ضرورت ہے. یہ سورج چمک رہا ہے، چاند چمک رہا ہے، جل رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، اس کے لیے بھی پیچھے کوئی لائٹ کی ضرورت ہے. وہ کون دے رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو پیدا کرے گا. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، پیدا کرنے پر قادر ہے. یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، اللہ جس کو چاہے عذاب دے، جس پر چاہے رحم کرے. وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اسی کی طرف سب نے جانا ہے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، تم دنیا میں اور آسمان میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. انسان عاجز ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دینا چاہے، کسی کو پکڑنا چاہے، کسی کی ہلاکت کا فیصلہ کر دے، کوئی اب اللہ تعالیٰ سے اس کو بچا نہیں سکتا کہ اب اس کو ہم بچا لیں گے اللہ کے عذاب سے، یہ سائڈ میں ہو جائے گا، یہ بچ جائے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو پکڑنا چاہے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا. اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا. دنیا عاجز ہو جاتی ہے، لوگ عاجز آ جاتے ہیں. ہاں بھئی فلاں چور کو پکڑنا ہے، اس کے لیے گھیرا اس کے گرد تنگ کیا جاتا ہے، کوششیں کی جاتی ہیں کہ فلاں چور کو پکڑنا ہے، اور پھر اس کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں. پھر کہا جاتا ہے کہ اس کو پکڑنے سے عاجز آ گئے، اس کو پکڑ نہیں سکے، وہ پولیس کے چنگل سے نکل گیا، چکمہ دے کر چلا گیا. مخلوق تو عاجز آ جاتی ہے، اللہ سے کوئی نہیں بچ سکتا. نہ کوئی آسمان میں اس سے بچ سکتا ہے، نہ زمین میں. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا کارساز نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے. اور یہ سارا کچھ وہ لوگ کرتے ہیں، یہ ساری باتیں وہ جو لوگ بناتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کی آیتوں کے منکر ہیں، اس سے ملاقات کے منکر ہیں، اور اللہ کی رحمت سے جو لوگ مایوس ہیں، یہ لوگ یہ انکار کرتے ہیں. فرمایا کہ ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور فتنوں کا دور ہے، اس کے لیے صبح شام کی دعائیں پڑھا کریں. ایک دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ میں ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما. تو یہ دعا صبح شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں. فجر کے بعد 3 مرتبہ، مغرب کے بعد 3 مرتبہ. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرور سے بچائیں گے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ دعا صبح شام 3 مرتبہ پڑھا کریں. اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہر قسم کے مرض سے، ہر قسم کی بیماری سے اور دشمن سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جب تک زندگی رہے اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو اللہ پاک ایمان کی حالت میں خاتمہ فرمائے. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.